کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے اپنے رعایا کی خبر لینے کہ کون کیا ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ چکر لگا رہے ہیں اور ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرنے لگے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ باپ اور بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹی اور باپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور باپ کہہ رہا ہے بیٹی سے کہ بیٹی آج ہمارے جانوروں نے دودھ نہیں دیا، دودھ کم دیا ہے۔ تو گوالے کا گھر تھا نا، دودھ بیچنے والے کا، دودھ فروخت کرنے والے کا، اس نے کہا کہ آج جانوروں نے دودھ کم دیا ہے، تو آگے جو گاہک آنے ہیں ان کے لیے دودھ پورا نہیں ہے، تو ایسے کرو کہ اس میں تھوڑا پانی ملا لو تاکہ سارے گاہکوں کو دودھ پورا ہو جائے۔ اب اس بیٹی، نوجوان بیٹی نے کہا کہ بابا جان، ہمارے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے منع فرمایا کہ خبردار دودھ میں کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ اس نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ باپ نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اور اس بچی نے کہا کہ بابا جان، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں۔ آپ نے وہاں پر اندر جا کر ان میں مداخلت نہیں کی، وہاں سے گھر گرا لی، سیدھے گھر چلے گئے اور گھر کے اپنی بیوی کو جیسے رات بسر کی، صبح کہا کہ بیوی سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی عبداللہ کی شادی کروانی ہے نا؟ ہاں، کہاں کروانی ہے؟ کہا اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دیکھ آیا ہوں، آؤ چلتے ہیں اس کے رشتے کے لیے۔ ماں کو لیا حضرت عمر نے، اپنی بیوی کو لیا، یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ کو لیا اور لے کر چلے گئے اس جھونپڑی والے کے گھر۔ جھونپڑی والے کے گھر گئے، وہ خوشی اس کے پھولا نہ سمایا۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ ہمارے گھر، ہم تو غریب ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ بڑی آس اور امید لے کے آیا ہوں کہ میں تیری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ کے لیے تو بڑے بڑے رشتے موجود ہیں، لیکن آپ اس جھونپڑی میں غریب کے گھر کیوں آئے؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری بیٹی کے دل میں رب کا خوف ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ اب جسے یہ فکر لائق ہو جائے کہ جسے رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، فرمایا وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ رشتہ تو ہونا ہی تھا، پھر رشتہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی شادی ہو گئی، اور شادی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی، بیٹی کا پھر ایک بیٹا ہوا جسے زمانہ آج بھی عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتا ہے۔ یہ ان ماؤں کا کمال ہے کہ جو مائیں پاکی اور طہارت کے اس مقام پر فائز ہوتی ہیں کہ جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور جو مائیں ایسی ہوتی ہیں پھر ان کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، مسلم اور غیر مسلم سارے موجود تھے اس میں۔ تو ایک غیر مسلم نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں بتاؤ، تم میں 14 صدیوں میں صرف ایک ہی حسین پیدا ہوا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ 14 صدیوں میں صرف ایک حسین پیدا ہوا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سناٹا چھا گیا، سارے لاجواب ہو گئے، اور ایک 70-80 سالہ بوڑھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، حسین آج بھی لاکھوں پیدا ہو سکتے ہیں، فاطمہ جیسی ماں نہیں پیدا ہو سکتی۔ اللہ اکبر، فاطمہ جیسی ماں نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس نے کہا حسین آج بھی جنم دے سکنے والی، حسین آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فاطمہ جیسی ماں کوئی بھی نہیں ہے۔ فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسین آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کہ آج اپنا اخلاق، اپنا کردار، یہ اپنے ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، ہمارے رول ماڈل کوئی انڈیا کے ایکٹر نہیں ہیں، ہمارے رول ماڈل سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا کام ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے دیا ہے، انہوں نے ہمیں رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسا گزارنا ہے، تنہائیاں کیسی ہوں، تمہارے اجالے کیسے ہوں، انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کی ہے۔
ہمیں کسی موقع پر بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے.